بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلا صفا و مروہ کے درمیان عمرہ کرنے والوں اور حاجیوں کی سعی حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی تھیں اور 7 بار دوڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ادائے حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا و مروہ کے درمیان سعی واجب فرما دی۔ ایسے ہی ماہ رمضان مبارک میں کچھ دن ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے غار حرا میں کچھ دن گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالی وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ رکھنے والی عبادت جس میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے، یہ تکلیف بھوک اور پیاس کی اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی نہیں دی، بلکہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب امتوں میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا اور فرض تھا۔ جیسا کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ صائم الدہر تھے، صرف یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ یعنی چھوٹی عید اور بڑی عید کو آپ افطاری کرتے تھے، باقی پورا سال آپ روزے سے ہوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کی امت پر روزے اس طرح فرض تھے کہ ایک دن آپ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھٹی کرتے تھے، تو گویا کہ ہم سے زیادہ آدم علیہ السلام پر روزے فرض تھے کہ 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے، 36 روزے ان کے بنتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام تو صرف عید کے 2 دن ان کی چھٹی کرتے تھے، باقی سارا سال وہ روزہ رکھتے تھے۔ اور ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے، تو گویا کہ آپ 6 ماہ روزے رکھتے تھے اور 6 ماہ افطار کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 روزے رکھتے تھے، اور سال کے 12 مہینوں کو جب 9 سے ضرب دیں تو پھر وہ بھی ہمارے روزوں سے کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ ابن عساکر میں اور کنز العمال، ابن ماجہ، مسلم شریف میں یہ احادیث جو ہیں یہ موجود۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روزے فرض ہیں، اور پہلی جو انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے کسی نہ کسی طرح فرض رہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے دیگر جو مذاہب ہیں ان میں بھی روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا اور اب بھی ہے۔ وہ جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں وہ اب بھی روزہ کسی نہ کسی انداز اور شکل سے رکھتے ہیں۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، اور غیر مسلموں کا بھی ایک طبقہ روزہ رکھتا ہے، حالانکہ ان کے ہاں روزے کے معاملات کچھ الگ ہیں اور وہ اپنے طریقے سے روزے رکھتے ہیں۔ ان کے احکامات جو روزے کے بارے میں ہیں اور روزے کے ایام جو ہیں وہ مختلف ہیں، کام بھی مختلف اور ایام بھی مختلف ہیں۔ یہودی مذہب میں اب بھی روزہ رکھا جاتا ہے، مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی مقدس کتاب تورات میں کئی مقامات پر روزہ کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ یوم عاشوراء کا تھا۔ یوم عاشوراء کے دن کو کفارہ کا روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت گانے بجانے میں گزارتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں، نیز تورات کی تلاوت میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ تورات کی بعض روایات سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا، اور یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کہی گئی تھی کہ جو کوئی اس روزہ کو نہ رکھے گا اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ تورات کی روایات میں بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے اور 40 دن وہاں ٹھہرے تھے تو روزے کی حالت میں رہے تھے۔ یہودیوں کے ہاں جب بھی کوئی مصیبت یا آسمانی آفات آتی ہے تو اس وقت وہ روزہ رکھنے
میں اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی، سالی پڑ جاتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودی اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزہ رکھنے کا رواج رکھتے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے یوم انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ دوسرے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ پارسی مذہب کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے فارس یعنی ایران میں ہوئی تھی۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 راتیں روزہ رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو ہدایت بھی فرمائی ہے۔ عیسائیوں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے۔ رومن کیتھولک عیسائیوں میں بدھ اور جمعہ کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان روزوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان روزوں میں پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بقول پانی خوراک میں شامل نہیں ہے۔ بائبل میں اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے اور نہ ہی بھوک و پیاس سے پریشان ہو چہرہ بگاڑا جائے۔ ہندو مذہب بھارت میں پرانے زمانے سے ہی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جسے عرف عام میں ورت کہا جاتا ہے۔ ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکامات کہاں سے آئے ہیں، اس کے بارے میں ٹھیک ٹھاک کچھ نہیں پتا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہے ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہندو میں ہر بکرمی مہینہ کی، جسے ہم دیسی مہینہ کہتے ہیں، 11-12 تاریخوں کو اکادشی کا روزہ ہے۔ اسی حساب سے سال میں 24 روزے ہوئے۔ ہندو جوگی اور سادھو بھوکے رہنے کی روایات ان میں پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں اور وہ تپسیا وگیان دھیان کے دوران عموماً کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں روزے کی حالت میں پھل سبزی اور دودھ و پانی وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے، مگر بعض روزے ایسے بھی ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا بھی استعمال نہیں کرتے۔ ہندو سنیاسی بھی جب اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ روزہ میں ہوتے ہیں۔ ہندو میں نئے اور پورے چاند کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کا رواج ہے۔ اس کے علاوہ قریبی عزیز یا بزرگ کی وفات پر بھی روزہ رکھنے کی رسم و رواج پائی جاتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ہندو عورتیں اپنے شوہروں کی درازی عمر کے لیے بھی کروا چوتھ کا روزہ رکھتی ہیں، یعنی یہ کروا چوتھ بھی لفظ بولا جاتا ہے اور کڑوا چوتھ بھی۔ بدھ مذہب کی ابتدا 6 صدی عیسوی کے لگ بھگ ہندوستان کے شمال مشرقی حصہ میں بدھ مت کے بانی مہاتما بدھ تھے۔ بدھ مت میں روزے کو ان 13 اعمال میں شمار کیا ہے جو ان کے نزدیک خوشگوار زندگی اپنانے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ روزے کو باطن کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بدھ مت کے بھکشو یعنی مذہبی پیشوا کئی دنوں تک روزہ رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ گوتم بدھ کی برسی سے متصل پہلے 5 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ روزے بھکشو مکمل رکھتے ہیں، لیکن عوام جزوی روزے رکھتے ہیں جس میں صرف گوشت کھانا منع ہوتا ہے۔ بدھ مت میں عام پیروکاروں کو ہر ماہ 4 روزے رکھ کر گناہوں کا اعتراف اور توبہ کرنے کی تاکید گئی ہے۔ جین مت کی ابتدا سے تقریباً 2550 سال پہلے ہندوستان کے علاقے اتر پردیش میں ہوئی۔ مہاویر اس مذہب کے بانی ہیں۔ ہندو مت کی طرح جین مت میں بھی سنیاسی مقدس مقامات کی زیارت کے دوران روزے رکھتے ہیں اور اس طرح بعض خاص تہواروں سے پہلے روزے رکھنے کا دستور بھی ان میں پایا جاتا ہے۔ ان کے مذہب میں مشہور تہوار وہ ہیں جو ان کے مذہب کے بانی مہاویر کی زندگی کے مختلف ایام کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔ ان کا پہلا تہوار سال کے اس دن منایا جاتا ہے جس دن مہاویر عالم بالا سے بطن مادر میں منتقل ہوئے تھے۔ دوسرا تہوار ان کے یوم پیدائش میں پر منایا جاتا ہے۔ تیسرا تہوار اس دن منایا جاتا ہے جس دن انہوں نے دنیا سے تیاگ اختیار کیا تھا، یعنی دنیا کی راہ کو انہوں نے ترک کر دیا تھا۔ چوتھا تہوار اس دن منایا جس دن انہوں نے الہام پایا تھا، اور پانچواں تہوار اس دن منایا جاتا ہے جس دن ان کی وفات ہوئی تھی اور ان کی روح نے جسم سے مکمل آزادی حاصل کر لی تھی۔ ان تہواروں میں سے نمایاں تہوار پرسنا کے نام سے موسوم ہے۔ یہ تہوار بھادرا پادا یعنی اگست ستمبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ جین مت کے بعض فرقوں میں یہ تہوار 8 دن تک اور بعض میں 10 دن تک جاری رہتا ہے۔ اس تہوار کا چوتھا دن مہاویر کا یوم پیدائش ہے۔ اس تہوار کے موقع پر عام لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی اور توبہ کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے، پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچایا کرے۔ شکریہ۔